دوسرا واجب تھا حیات طیبہ، اچھی زندگی کیا ہے. اچھا انسان تو سمجھ لیا ہم نے، ہر انسان اچھا نہیں ہے. اچھا انسان مومن ہے، متقی ہے، پرہیزگار، اللہ سے ڈرنے والا ہے. سمجھ آ گئی؟ اچھا ہر زندگی اچھی ہے کیا؟ نہیں، یقیناً نہیں. اچھی زندگی کون سی ہے؟ سورۃ النحل میں آپ نے بھی کہا ہے کہ آیت نمبر 97 سے لے کے 100 تک اس سوال کا جواب ہے. حیات طیبہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حیات طیبہ کیا ہے، کیسے حاصل ہو سکتی ہے، وہ کون سی رکاوٹیں جو آپ کو روک سکتی ہیں، اس رکاوٹوں کا علاج کیا ہے، اسے دور کیسے کیا جاتا ہے، آپ کو کیا چاہیے؟ اور ہم میں سے وہ کون سا شخص ہے جو اچھی زندگی نہیں بسر کرنا چاہتا؟ کوئی ہے؟ یقیناً چھوٹے سے لے کے ہم سب سے بڑے تک جتنی بھی سطح موجود ہیں، ہم سب یہی چاہتے ہیں، یہی تمنا رکھتے ہیں، اور ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ اس کی زندگی اچھی ہو، چاہے کافر ہے، مسلم ہے، کوئی بھی ہو. عقل مند انسان ہے، سمجھدار ہے، تو اچھی زندگی گزارنا چاہتا ہے. معیار ڈفرینٹ ہے ہمارے، کافر کا اپنا معیار ہے، ہمارے اپنے معیار ہے، کسی اور کا اپنا معیار ہے، بچے کا اپنا معیار ہے. بچے کا اچھی زندگی کیا ہے؟ 2 سال کے بچے کی کھلونا دے دے، اچھی زندگی اس کی. کیا خیال ہے؟ ٹین ایج میں اچھی زندگی کیا ہے؟ موبائل دے دو، اچھی زندگی اس کے لیے، خوش ہو گیا بس، اس کی تمنا پوری ہو گئی، یہی زندگی اس کی سوچ ہے. تھوڑے بڑے ہو کر، جوان ہو کر، شادی کی تمنا، شادی ہو گئی، اچھی زندگی ہو گئی. اولاد کی تمنا ہے، اولاد میں بھی اچھی زندگی ہو گئی. مال نہیں ہے، تاجر یا کوئی جاب لیس ہے، جاب مل کے اچھی زندگی ہو گئی. تاجر میں تجارت میں منافع ہو گیا، اچھی زندگی ہو گئی. ڈفرینٹ اعتبارات ہیں، اور سب نقص اپنا اپنا موجود ہے، یاد رکھیں. تو اچھی زندگی وہ نہیں جو آپ چاہتے، جو میں چاہتا ہوں. اچھی زندگی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بیان فرمائی ہے. اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ دیکھیں، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. من شرطیہ ہے، عمل عمل کیا اس نے. کیا عمل کیا؟ کوئی عمل نہیں. عمل صالحا، صالح کی 2 شرطیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. عبادات معاملات سب میں، یعنی صرف عبادت نماز ہماری اخلاص اور اتباع ہے، نہیں. اس میں آپ کا خرید و فروخت، آپ کا نکاح، آپ کا طلاق، آپ کی رہن سہن، آپ کی تجارت، آپ کا اخلاق، والدین کے ساتھ حسن سلوکی، رشتہ داری کیسے نبھانی ہے، سب میں اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا ہے. رشتہ اللہ کے لیے نبھانا ہے. لوگوں کو دکھاوے کے لیے ہوگا تو وہ رشتہ نہیں کبھی رہے گا. اسی جھگڑے اور یہ سب مصیبتیں کیوں آتی ہیں؟ اخلاص میں کھوٹ ہوتا ہے، کمی ہوتی ہے، نیت میں کھوٹ ہوتا ہے. اخلاص اللہ کے لیے، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھ لیں، آپ کس طریقے سے چھوٹوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ کس طریقے سے ان کا رہن سہن تھا، کیا اخلاق تھے، کیسے خوبصورت اخلاق تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. من عمل فعل ماضی کرنا پڑے گا اور کوئی راستہ نہیں ہے. صالحا، صالح ہونا چاہیے. من ذکر و انثى، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، نر ہو یا مادہ ہو. وہ مؤمن، ایمان کی حالت میں. عقیدہ سب سے پہلی بات ہے، عقیدہ آپ کا درست ہوگا. ایمان کی جب بات ہو تو پھر ارکان ایمان 6 ہیں، سب پر ایمان. اللہ تعالیٰ پر ایمان، اللہ تعالیٰ رسولوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، اور تقدیر پر ایمان، اچھی ہو بری ہو، تمام چیزوں پر ایمان ہے. اور صحیح ایمان، صحیح سے مراد جیسے کہ اللہ نے قرآن مجید میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیث میں فرمایا ہے، صحابہ اور سلف کی سمجھ کے مطابق، اپنی یا کسی اور کی، یا تیسرے چوتھے یا کسی اور امام یا کسی اور عالم کی سمجھ نہیں. اگر قرآن سنت کے مخالف ہے یا سلف کے فہم کے مخالف ہے تو کسی کی نہیں چلے گی. صحابہ اور سلف کے فہم کے مطابق آپ نے قرآن اور سنت کو سمجھا ہے، خصوصی طور پر مکمل شریعت میں، خصوصی طور پر عقائد میں اور ایمانیات میں. نتیجہ کیا ہے؟ جواب شرط کیا ہے؟ یہ شرط ہے، جواب شرط. اگر ایسا کرے گا تو کیا ملے گا؟ فَلَنُحْيَنَّهُ، تأکید کے ساتھ دیکھیں، لام پھر نحینہ، نون ثقیلہ بھی ہے. فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. جو ایسا کرے گا تو ایسے جب ہم زندگی دیں گے، اچھی زندگی. کون دے گا؟ کہیں سے ملے گی ہمیں؟ دائیں بائیں کوئی ہمارے کو جس کمپنی فرم ہم کام کرتے ہیں وہ ہمیں اچھی زندگی دے گا، یا جس جگہ پہ جہاں سے ہمارا کوئی تعلق ہے وہاں سے ہمیں ملے گا؟ نہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ ہم اسی زندگی دیں گے
یقیناً، لیکن تاکید کے ساتھ اچھی زندگی. آگے وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور اجر کی دنیا میں تو حیات طیبہ ہے. جس کی دنیا اچھی تو آخرت کیسی ہوگی؟ حیات طیبہ نہیں جو کہ آپ کا اچھا رہن سہن و کھانا پینا ہو صرف، نہیں. دنیا بھی آپ کو اچھی زندگی ملے گی. دل کا سکون سب سے اچھی بات ہے. آنکھوں کے ٹھنڈک، دل کا سکون، راحت نفس، یہ اللہ تعالیٰ کو عطا کرے گا. جب یہ آپ کو اللہ تعالیٰ دے دے، رزق کی تنگی ہوگی فرق نہیں پڑے گا آپ کو، کیونکہ آپ کو یقین اللہ تعالیٰ بھوکا نہیں مارے گا. اولاد نہیں تو آپ کو یقین ہوگا کہ اس میں میری بہتری ہے، میں نے سعی کرنی ہے، صحیح راستہ اختیار کرنا ہے. علاج کا وہ راستہ، اب غلط راستہ جادو تعویذ وغیرہ کبھی سوچا بھی نہیں آپ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ جادو شرک ہے، اس طرف نہیں جائیں گے آپ. روزگار میں تنگی ہے یا کوئی اور آپ کو مسئلہ ہے، کوئی اور مصیبت ہے، آپ کو پتہ میرا رب ہے میرے ساتھ. کل ان معی ربی سیہدین، یہ قاعدہ آپ کے دل میں دماغ میں ہوگا، میرا رب میرے ساتھ، میرے آسان راستہ نکالے گا. اچھا آخرت میں اور کو کیا جزا دیں گے؟ یہاں پہ نحینہ، وہاں پہ نجزینہ، تاکید کے ساتھ دیکھیں سبحان اللہ. اجر کیسا دیں گے؟ سب سے بہترین عمل جو کرتے تھے دنیا میں اس کا اجر ہم دیں گے. آپ مختلف عمل کرتے ہیں، کوئی چھوٹا کوئی بڑا، جس میں چھوٹا اجر زیادہ اجر والا، آپ کو ریوارڈ اجر کون سا ملے گا؟ سب سے زیادہ اجر والا ملے گا آپ کو قیامت کے دن. کمال ہے. اچھا یہ اچھی زندگی جس میں دنیا کی بھلائی آخرت کے سب اللہ نے جوڑ دی ہے، بہترین زندگی دنیا کی آخرت کی بھی آپ کو مل گئی ہے. کہاں سے ملے گی؟ اس سے پہلے نہیں بتا کہاں سے ملے گی، پہلے رکاوٹ کا ذکر کیا ہے. پہلے بیان فرمایا کہ آپ نے کرنا کیا ہے. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. کمال ہے. کہاں ملے گی اچھی زندگی؟ قرآن سے ملے گی. قرآن سے ملے گی. قرآن میں سنت بھی شامل ہے. جب ہم قرآن ذکر کرتے ہیں تو سنت جماعت کا عقیدہ ہے قرآن میں سنت بھی شامل ہے. تو قرآن سنت میں آپ کو اچھی زندگی ملے گی، یہاں سے آپ کو ملے گی. واللہ دنیا کی آپ کوئی کتاب اٹھا لیں، آپ جزوی طور پر آپ کی زندگی بن سکتی ہے. میڈیکل کتاب کو پڑھیں، آپ میڈیکل کالج میں داخلہ لے لیں، آپ ڈاکٹر بن جائیں گے، پروفیسر بن جائیں گے، اسپیشلسٹ پی ایچ ڈی کر کے کچھ بھی بن سکتے ہیں. لیکن صرف اس حد تک آپ کی زندگی اچھی ہو سکتی ہے، ساری زندگی اچھی نہیں ہو سکتی آپ کی، جب تک کہ آپ جو صحیح سورس ہے اچھی زندگی وہاں سے آپ علم حاصل کر لیں. کہاں سے ملے گی؟ قرآن و سنت سے. ٹھیک ہے نا. لیکن اس سے پہلے کیا فرمایا؟ قرآن سے اگر آپ نے اچھی زندگی لینی، صحیح سمجھنا ہے تو رکاوٹ کو دور کرنے پہ. رکاوٹ کیا ہے؟ سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ شیطان الرجیم ہے. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. جب قرآن مجید کی تلاوت کریں آئے تو اس سے پہلے کیا کریں؟ شیطان رجیم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کریں. إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. قرآن کا سلطان، شیطان کا سلطان کا بس نہیں چلتا کس پر؟ ایمان والوں پر جو اللہ پہ توکل کرنے والے ہیں. تو ایمان مضبوط کرنا پڑے گا. تو قرآن سے آپ کا ایمان مضبوط ہوگا اور توکل کا حق ادا ہوگا، اللہ پہ بھروسے کا حق ادا ہوگا. بھروسے بھی رب پہ کرنا پڑے گا. اور قرآن مجید سے آپ کو ثابت قدمی تب ملے گی جب شیطان مردود سے آپ اللہ کی پناہ طلب کریں گے. اور پناہ طلب کرنے کے لیے آپ کو ہر شیطانی راستہ چھوڑنا پڑے گا. چل تو شیطان کے راستے میں رہا ہوں، پھر پناہ بھی اس سے مانگ رہا ہوں، قرآن کی تلاوت بھی کر رہا ہوں، حدیث بھی پڑھ رہا ہوں، پھر بھی راہ راست پر نہیں پہنچ سکا. خلل کہاں پہ ہے؟ قول فہم تضاد ہے کہ نہیں؟ پہلے شیطان کے راستے کو چھوڑو اور قرآن کی تلاوت کرو، اللہ سے دعا بھی کرو ثابت قدمی کی. آہستہ آہستہ آپ دیکھیں واللہ کچھ لوگ ہیروئن کے نشہ کرنے والے تھے، اللہ نے توفیق دی ہے، ہدایت دی ہے، چھوڑ دیے. اس سے بڑھ کر کوئی نشہ ہو سکتا ہے؟ نعوذ باللہ. لیکن شیطان کے راستے کو چھوڑا ہے. بندہ شراب بھی پی رہا ہے اور کہتا ہے میں رحمان کے راستے پہ چلنا چاہتا ہوں. پہلے چھوڑو تو صحیح نا. دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے تمہیں کامیاب کرتا ہو، کس طریقے سے اللہ تمہاری آسانی پیدا کرتا ہے. اچھا انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین هم بہ مشرکون. شیطان کا جو بس ہے، سلطان کس پر ہے؟ جو اس کو دوست بناتے ہیں، جو دوست بناتے ہیں اور اس کو اپنی زندگی میں شریک کرتے ہیں. ہر معاملے میں شریک ہے شیطان، رہن سہن میں شیطانی ہر طرف شیطانی. جب آپ شیطان کے راستے پہ چلیں گے تو سب سے بڑی ضرب آپ کو ایمان پر مارے گا، توحید پر. شیطان کا سب سے بڑا جو بس ہے نا، تو جو سب سے بڑا جہاں سے بڑا خطرہ ہے شیطان کو کیا ہے؟ توحید. توحید پر ضرب لگاتا ہے سب سے پہلے. توحید تک نہ رہے، وہ شرک کروائے. لیکن ہم بھی مشرکون. اتنی دوست بن گئے شیطان کے، ہر معاملے شیطان کو شریک کر رہے ہیں. کیا زندگی ہوگی؟
تباہ کن زندگی ہے واللہ. کہاں اچھی زندگی بات کریں حیات طیبہ، اور کہاں پر بدترین زندگی ہے جو شیطان کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں. قول میں شیطان، غیبت، نمیمت، چغل خوری، گالی گلوچ شیطان کا راستہ ہے کہ نہیں؟ شیطان کا راستہ ہے. دل میں بغض ہے، نفرت ہے، بد عقیدگی ہے، شیطان ہے. ہاتھ پاؤں سے دیکھیں، ظلم ہے، آنکھوں سے حرام دیکھنا ہے، کانوں سے حرام سننا ہے، زبان سے حرام بولنا ہے، کوئی توفیق نہیں ہے. شریک کیا ہوئے شیطان کو دیکھنے میں، کھانے میں، پینے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، چلنے میں، پھرنے میں، دل میں، عقیدے میں، ہر طریقے سے. نعوذ باللہ. یہ شیطان کے دوست ہیں. شیطان کا بس ان لوگوں پہ چلتا ہے. انما سلطان الذین یتولہ الذین هم به مشرکون. سبحان اللہ. کچھ چیز بچی ہے؟ آپ کو کون سی تفصیل چاہیے مجھے بتائیں. کہیں پہ آپ کو یہ تفصیل ملے گی؟ 3 آیات میں صرف اللہ تعالیٰ نے آپ کی، یا 4 آیات اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے سامنے پورے حیات طیبہ کا پورا نقشہ رکھ دیا ہے ڈیٹیل کے ساتھ. صرف 4 آیتوں میں آپ زندگی، اچھی زندگی کے لیے پتہ نہیں کوئی کہاں جا رہا ہے، کوئی کہاں سفر کر رہا ہے، کوئی کون سی کتابیں پڑھ رہا ہے، کہاں تک جا رہا ہے. سبحان اللہ. اور یہ بھی بتا دو آخر میں، شیطان انسان کو جب گناہ کرواتا ہے 3 ضربے لگاتا ہے دل پہ. قاعدہ یاد رکھیں. شیطان جب انسان سے کوئی گناہ کروانا چاہتا ہے، یا انسان جب گناہ ہوتا ہے، تو شیطان انسان کے دل میں 3 ضربے لگاتے ہیں. ان میں سے ایک کا تو ضرور گناہ ہو کے رہے گا. 3 سے کون سی ضربے ہیں اور اس کا علاج کیا ہے؟ واجب دے دوں، ابھی بتا دوں. واجب ہے اگلے ہفتے. آپ یہ بھی دیکھیں کون سی 3 چیزیں ہیں. نہیں، وجہ یہ ہے کہ پھر ہفتے میں ہم امپروو کر سکتے ہیں اپنے آپ. جو میں بتا دوں آپ کیا محنت کریں گے. اپنی پریکٹیکل لائف. انسان جب گناہ کرتا ہے تو شیطان اس کے دل میں 3 ضربے لگاتے، ایک میں سے ضرور سے غلطی ہو جاتی، گناہ ہوتا ہے. سب سے پہلے ضرب ہے شبہات کی. شبہ دل میں ڈال دیتا ہے اور اس سے بدعقیدگی پھیلتی ہے. اس کا علاج ہے علم اور یقین. وجہ بتائیے، علاج کے ساتھ بتا دیا ہے. علم اور یقین ہے. دوسری ضرب لگاتا ہے شہوات کی. اس کا علاج ہے صبر، اللہ کے لیے صبر کرنا. شہوت، محرمات کا ارتکاب، زناکاری ہے، بدکاری ہے، سود خوری، سب شہوت ہے. اس کا علاج ہے صبر کرنا. تیسرا ہے غفلت. غفلت کی ضرب لگاتا ہے. اس کا علاج اللہ تعالیٰ کا ذکر. ذکر میں قرآن مجید ہے اور جو صحیح احادیث کا علم ہے، علم حاصل کرنا، اور اللہ کا عام ذکر جو ہے، تاکہ انسان غافل نہ رہے. جب انسان غافل ہوتا ہے تو شیطان اپنا وار کرتا ہے. اگر انسان اپنے دل کو پروٹیکٹ کر لے ان 3 بڑے ہتھیاروں سے، علم اور یقین، علم حاصل کرنا، علم بالتعلم، علم حاصل کرنے سے ممکن ہے، تو شہوات کا اپنے شبہات کا دروازہ بند کر دیا شیطان پہ، ضرب نہیں کر سکے گا. اگر آپ نے صبر سے کام لیا ہے اللہ کے لیے، وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ کا قاعدہ اپنے نصب العین بنایا ہے، تو شہوت کا دروازہ بند کر دیا آپ نے. اور جب آپ اللہ کے ذکر میں اس کا ذکر حق ادا کریں گے، مصروف رہیں گے، تو آپ نے غفلت کا دروازہ بند کیا ہے. شیطان کہاں سے وار کرے گا؟ وار کرنے کو جگہ چھوڑی آپ نے. تو اس لیے گناہ بھی انسان سے کم ہو جائیں گے. انسان معصوم کبھی نہیں ہو سکتا. کبھی جب گناہ پاؤں کبھی پھسل جائے تو پھر توبہ استغفار بھی ذکر بھی شامل ہے. انسان تھوڑا غافل ہوتا ہے، توبہ کرتا ہے، وہ جو تھوڑا سا ایک سوراخ بن گیا تھا وہ بھی بند ہو جاتا ہے، اور انسان پھر سنبھل جاتا ہے. تو اٹھتے بیٹھتے یا گرتے چلتے کسی طریقے سے انسان آسانی سے زندگی کے اس جھنجھٹ سے نکل سکے اور شیطان کے ان حربوں سے بچ سکتا ہے. اس سے تعلق سے اور ایک حدیث بھی نشر، نقطہ جو قد افلح من اسلم ورزق اتفاقا وقنہ اللہ بما عطا. یہ تو قناعت ہے، قناعت کے، ہاں یہ قناعت کے تعلق سے ہے، لیکن اس میں شبہات و شہوات کا ذکر نہیں ہے. شبہات کا حیات طیبہ کے تعلق سے بتا رہا ہوں. ہاں وہ ٹھیک ہے، یہ بھی حدیث بالکل یہ بھی شامل ہے. حیات طیبہ میں اصل بات یہ ہے کہ صرف آپ یہاں پہ دیکھیں، اگر وہ تو بہت موضوع تو بہت وسیع ہے، اس میں 10 لیکچر بھی کم ہے. میں یہ بتا رہا ہوں کہ مختصر اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر صرف ان 3 یا 4 آیات میں کس طرح اس تفصیل کو بیان کیا ہے. حیات طیبہ ہو گیا. آخری واجب، نہیں ایک طرف کہیں اور، جہاں اس کو موقع ملتا ہے، جہاں اس کو موقع ملتا ہے. سب سے بڑے ہیلہ حرب ضرب جو ہے وہ شبہات کی ہے. وہاں پر لگا رہتا ہے مسلسل. ٹھیک ہے نا. شبہات سب سے خطرناک ہے، پھر شہوات ہے، پھر غفلت ہے. کیونکہ انسان دونوں پہ تو کر سکتا ہے، لیکن غفلت سے کبھی انسان غافل ہو جاتا ہے، غفلت کا شکار ہو جاتا ہے.
تو جب آپ اس پروٹیکٹ پورا کر لیتے ہیں اپنے دل کو تو انسان محفوظ ہو جاتا ہے اللہ کے حکم سے. تکبر تیسرا آئے گا اس میں شعبات میں آئے گا کیا چیز اگر کسی کبیرہ کو گناہ ہے, تکبر ہو جاتا تو کبیرہ گناہ شہوات ہے, شہوات میں آتا ہے. شہوات. ہاں, اور انسان ہر درمی ہو جائے گا, بدعقید میں چلا جائے, تکبر کر وہاں پہ بھی آ جاتا ہے, تو اس میں سب میں شامل ہو جاتا ہے. نعوذ باللہ.